میں مسیح میں سب بہن بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں، اور مسلمان بھائیوں جو ہمارا اس وطن کے سربراہ ہیں، میں ان سے بھی یہ التجا کرتا ہوں کہ اتنا بڑا وقوع ہوا رچنا ٹاؤن فروز والا میں، اس کی فوٹیج چھوٹے چھوٹے ٹیلی ویژنس نے دکھائی، لیکن ہماری انتظامیہ، میں اپنی وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ یہ لوگ جو آپ مسیحی نمائندے اسمبلیوں میں لے کے آئے ہیں، کیا ان کا فرض نہیں بنتا تھا کہ جو بہن جو بچے بغیر چھت سے پورے کا پورا گھر جلا ہوا، اور اس میں رات کو ایمبولینسیں بھی آئیں، فائر بریگیڈ بھی آیا، اور متعلقہ فروز والا تھانہ وہ بھی اس کا انپٹ لے کے گیا، انپٹ لینے کے باوجود کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور سوئے ہوئے ہیں ابھی تک ہمارے مسیحی نمائندے اور نمائندگین۔ میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب مصیبت آتی ہے، یہ جڑا والا سے بھی بڑی ہے۔ اگر آپ وہاں جا کر دیکھیں تو ایک بیوہ جو شوگر کی مریضہ ہے اور بی پی اتنا ہارڈ تھا اس کا، وہ مرنے والی ہوئی بھی ہے، وہ گھر، میں شکر گزار ہوں ان مسلمان بھائیوں کا، اور کیونکہ وہ کرسچن آبادی ہے چھوٹی سی رچنا ٹاؤن میں جو ایک فادر صاحبان نے بنائی ہے، میں ان کا دلی طرح سے شکر گزار ہوں کہ جب میں موقع پہ پہنچا اور میں نے وہاں دیکھا اس مقوعہ کو، تو انہوں نے بتایا کہ راتوں کو سیڑھیاں لگا کر دوسری دیواروں سے پھلانگ کر انہوں نے بچوں کو اور گھر کی فیملی کو تو بچا لیا، لیکن وہ گھر نہ بچا سکے۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے پالوس بھائی سے، بابا پالوس سے، اور دوسرے ایم پی این سے، ایمینا صاحبان سے، اور مریم محترمہ ہمارے پنجاب کی وزیر اعلیٰ سے، کہ وہ انتظامیہ کو فوری طور پر حکم دیں کہ وہ اس موقع پر تو جائیں، اس مقوعہ کو تو دیکھیں۔ اس مقوعہ کو دیکھنے کے لیے یہ فلمیں بنانی، یہ تصویریں بنانی، یہ نہیں وہاں چلے گا۔ وہاں ان کی مدد، کیوں کہ جیسے ماہ رمضان چل رہا ہے، ایسے ہی ہمارے مسیحوں کا ایسٹر کا تہوار اور روزے بھی چل رہے ہیں۔ وہ بھلکتے ہوئے چہرے، وہ بھلکتی ہوئی عورت، اگر خدا نہ خواستہ اس سے بھی کچھ ہو گیا تو وہ بھی یہ دنیا چھوڑ جائے گی، لیکن ہمیں شرم نہیں آنی۔ ابھی ہم کوئی 200-400 بندہ اکٹھا کریں، اور اکٹھا کرنے کے بعد میری پارٹی نون لیگ کے نمائندگین اپنی بڑا پن دکھانے کے لیے اکٹھے تو ہو جاتے ہیں، لیکن جب کسی پہ مصیبت بنتی ہے تو یہ لوگ آگے نہیں بڑھ رہے۔ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم شیر ہیں، ہم نے یہ بتانا ہے، ہم نے اس ملک کو سنوارنا ہے۔ سنوارنا تو تب ہی ہے کہ جب ہم اس قوم کے نمائندگین، اور میں خاص کر پاسٹر حضرات سے، بڑے بڑے پادری حضرات سے، وہ خود تو چل کے جا نہیں سکتے کیونکہ ان کی پراڈو، ان کی بڑی بڑی گاڑیاں وہاں نہیں جا سکیں گی، لیکن ان کے نمائندگین، ان کے نمائندے وہاں پر موجود ہیں۔ وہ رچنا ٹاؤن میں پہنچیں، اور رچنا ٹاؤن میں پہنچنے کے بعد اس جگہ کو دیکھیں کہ ان کے گھر کی دونوں گھروں کی چھتیں گر چکی ہیں، جو دو ان کے بنے ہوئے تھے کوارٹرز وہ جل چکے، ان کی موٹر سائیکل جل چکی ہیں، ان کے چلنے پھرنے والی مشین، گھر بار میں بیٹھنے اور سونے اور بیٹھنے والے بستر جل چکے ہیں۔ اگر آپ لوگ ان کی کوئی مدد کرنا چاہیں تو ان کا
یہ میں نے اپنے لیے نہیں، میں نے اس بچے کا، اس گھر کے فرد کا نیچے جیز کیش نمبر دیا ہوا ہے، اور اس پہ آپ ان کی مدد، لیکن اگر اس میں آپ دیکھیں، ہم اپنی میڈیا سے، جو پاکستان کی میڈیا ہے، ہم اس میڈیا سے بھی تھوڑا سا، کہ اس کو اگر لاہور نیوز دکھا سکتا ہے یا کوئی چھوٹا نیوز دکھا سکتا ہے، تو وہ دیکھ کر یہ بڑے نیوز پر ہمارے وزیر اعظم تک، ہمارے ملک کے صدر تک یہ مکوہ وہ پہنچا سکتے ہیں خبروں کے طور پر۔ میں اب چیف جسٹس صاحب سے بھی اور چیف جسٹس صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ فوری طور پر وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ صاحبات سے، کہ وہ فوری طور پر وہاں پر رچنا ٹاؤن پر وہاں ٹیم بھیجے، اور اس ٹیم سے اس گھر کو، وہ جو بربادی بچی ہوئی ہے، اس کی فوری طور پہ اس کا کوئی نہ کوئی بندوبست کیا جائے۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو، تھینک یو۔